عبادي الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے اور یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے پورا مجمع زور سے کہیے آمین مشکل حل کر مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے اور خدا شاہد بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں برابران ملت اسلامیہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرنے سے پیشتر میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری اور لازمی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صرف دو شعر پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کر کے تاکہ سرکار کے مداح خانوں میں اپنا بھی نام آ جائے ورنہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں ہمارے حافظ و قاری شفیق رضا صاحب قبلہ نے حق ادا کر دیا اور برادر گرامی سائم القادری صاحب قبلہ نے اس لیے کم پڑھا بڑے سمجھدار ہے وہ انہوں نے سوچا گھر کا معاملہ ہے تو ویسے ہی کام چلا لیا جائے مختصر سا پڑھ کر کے حالانکہ یہ وہ شاعر ہیں جن کو یہ بالکل سچ ہے نہیں بلکہ بڑے بڑے اچھے شعراء حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعروں کے بھی استاد ہیں پچھلے سال سائم القادری صاحب قبلہ اور میں گجرات احمد آباد ایک کانفرنس میں شریک ہوئے تھے بہت بڑی کانفرنس تھی اللہ کی فضل و کرم سے
میں اس سال بھی وہاں ابھی 11 ستمبر کو پہنچا تھا، تو وہاں بھی ابھی تک حضرت کے چرچے ہیں، ابھی تک وہاں حضرت کے چرچے ہیں۔ اور یہ کہا بولے قاری صاحب آپ کا جب آپ آئیں گے تو حضرت کو ضرور ساتھ میں لے کر کے آئیں گے، لیکن یہ سچ ہے۔ اچھا چلیے، آپ کہیں گے صاحب گجرات کی تعریف کر رہے ہو، گجرات کو چھوڑیے، مہاراشٹر کو چھوڑیے، آندھرا کو چھوڑیے، میں آپ کی بستی کی بات کر رہا ہوں۔ اب سے 8 یا 10 سال پہلے میں یہاں ایک دستار بندی کے جلسے میں شریک ہوا تھا، اس میں حضرت کا ایک کلام ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں اچھے اچھے شاعر اس میں آئے ہوئے تھے، لیکن جب صاحب القادری صاحب قبلہ کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے تو یقین یعنی آج تک وہ جلسہ میری نگاہوں میں ہے کہ کامیابی کا صحرا وہ جلسے کا آپ ہی کے سر رہا۔ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری بستی سے اتنا اچھا پڑھنے والا ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج انہی کے والد محترم کے 10ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں یہ پروگرام چل رہا ہے۔ میں تو شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ سرکار کے مدح خانوں میں اپنا بھی نام آ جائے۔ میں چل کر کے بولیے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شعر سنیں کہ سراپا رحمت عالم، سراپا رحمت عالم کی فطرت ہے یہ بچپن سے، سراپا رحمت عالم کی فطرت ہے یہ بچپن سے۔ مولانا شمیم صاحب قبلہ کی خصوصی توجہ کہ سراپا رحمت عالم کی فطرت ہے یہ بچپن سے، کوئی روئے تو آنسو پوچھتے ہیں اپنے دامن سے، کوئی روئے تو آنسو۔ اچھا اگر زور سے جواب دیا کریں، بہت اچھا جلسہ چل رہا ہے کہ سراپا رحمت عالم کی فطرت ہے یہ بچپن سے، کوئی روئے تو آنسو پوچھتے ہیں اپنے دامن سے، کوئی روئے تو آنسو پوچھ۔ اچھا ایک شعر اور سنیے، تاریخی شعر ہے، بہت اچھا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے میں چل کر کہیں ایڈوانس میں سبحان اللہ کہ ابھی تک آ رہی ہے آمد سرکار کی خوشبو، ابھی تک آ رہی ہے آمد سرکار کی خوشبو۔ کہاں سے آ رہی ہے وہ سنیے گا کہ ابھی تک آ رہی ہے، ابھی تک آ رہی ہے آمد سرکار کی خوشبو، اب انصاری اب انصاری تمہارے گھر کے آنگن سے اب اچھا آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا؟ بڑے بڑے دل سے کہہ رہے ہیں آپ، دل سے کہیے ذرا زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں
ذرا زور سے بولے ایک مرتبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پھر سے پڑھ دوں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اچھا، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے یہ آپ نے سن لیا ہے. جب سرکار نے مکہ شریف سے مدینہ منورہ کو ہجرت کرنا سب جانتے ہیں، تو ہر شخص کی ایک آرزو تھی، ایک تمنا تھی، سرکار میرے مہمان بنے، میرے مہمان بنے. آپ نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے کسی کے مہمان نہیں، یہ فیصلہ ہماری اونٹنی کے اوپر ہے، ہماری اونٹنی جہاں جا کر بیٹھ جائے گی ہم اسی کے مہمان بنے. تو کہ ابھی تک آ رہی ہے، ابھی تک آ رہی ہے آمد سرکار کی خوشبو، اب انصاری تمہارے گھر کے آنگن سے سراپا رحمت عالم کی فطرت ہے یہ بچپن سے، کوئی روئے تو آنسو پوچھتے ہیں اپنے دامن سے. دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اس کو بے نور نہ کر. اللہ تعالیٰ نے مومن کا دل مثل آئینہ بنایا، مثل شیشہ. جس طریقے سے ہم اور آپ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، شیشہ صاف ہے تو چہرہ صاف نظر آتا ہے، اور اگر وہ صاف نہیں تو چہرہ صاف نظر نہیں آتا. ایسے ہی مومن کا دل ہے، جب تک اس کا دل صاف ہے ہمیں دوسرے اپنے بھائی کا چہرہ صاف نظر آتا ہے، جب اس پر درد و غبار لگ گیا تو پھر چہرہ صاف نظر نہیں آتا. شاعر کہتا ہے کہ دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اس کو بے نور نہ کر. کیونکہ جو عشق محمد میں فنا نہیں ہوتا، جو عشق محمد میں فنا نہیں ہوتا، وہ قطرہ ہی رہتا ہے سمندر نہیں ہوتا، وہ قطرہ ہی رہتا ہے سمندر نہیں ہوتا. برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہ زمین پر جتنے بسنے والی چیزیں وہ ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، آئیے ہم آپ سرکار کی بارگاہ میں یہ عقیدہ پیش کریں یا رسول اللہ کہ آ جائیے محمد چھوٹی سی انجمن ہے، آ جائے محمد چھوٹی سی انجمن ہے، ابھی ٹوٹا ہوا سا گھر ہے، اجڑا ہوا چمن ہے، ٹوٹا ہوا سا گھر ہے، اجڑا ہوا چمن ہے، اور دامن ہے یار خالی، کیسے نجات ہوگی، آغوش جگر میں سرکار کی لگن ہے. برادران ملت اسلامیہ، عاشق رسول یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آقا میرا مال اس قابل نہیں ہے کہ مجھے
جنت مل جائے۔ حضرات اس عاشق رسول کی بات ہی کیا، ہم آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، جتنی آ چکی ہے اس کا سروے کرے اور ایمانداری کے ساتھ بتائے تو یہی کہتے نظر آئیں گے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ حضرات وہ تو کہیے کہ ہم آپ اس پیغمبر اسلام کی امت میں ہیں کہ جس کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ خود آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے اتنا پیار ہے جتنا ماں کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اس سے 70,000 درجے زیادہ مجھے اپنی امت سے پیار ہے۔ ایک شاعر کبھی تو کہتا ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، ارے کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور جنت میں ہمارا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ بات چل رہی ہے موت کی، موت کی چیز کا نام رکھا گیا۔ پیارے جانتے ہو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ روح مر گئی تو روح کا کیا مر گیا؟ روح حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کر کے چلے گئے۔ اگر ہم یہ کہتے کہ جسم مر گیا تو جسم کا کیا مر گیا؟ جسم چارپائی کے اوپر رکھا نظر آ رہا ہے۔ حضرات جملہ نوٹ کریں، تاریخ بتاتی ہے آج انسان اس سے غافل نظر آ رہا ہے۔ کوئی اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے، کوئی اپنے مال کے نشے میں چور ہے، کوئی سیاست کے نشے میں چور ہے، کوئی اپنی پاور اور طاقت اور زمین جائیداد کے نشے میں چور ہے، لیکن اس کو بھولے ہوئے ہے۔ کیا کبھی تمہیں یاد کیا قبرستان میں جاتے ہو اپنے ہاتھوں سے کتنے مردوں کو تم نے زیر زمین کر دیا، کتنے مرنے والوں کو تم نے دفن میں شرکت کی، مٹی کی قبر تیار کی، چلے گئے۔ آج جن جن باتوں کی ہمیں ضرورت ہے ان میں 90% مسلمان بھائی ہمیں بحث کرتے نظر آتے ہیں جن باتوں کی ضرورت نہیں، اور جن باتوں کی ضرورت ہے کبھی ان میں دماغ لگاتے نظر نہیں آتے۔ ہم عاشق رسول سنی مسلمان ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے، کہہ دو سنی مسلمان، اس سے کیا فرق پڑا؟ دسویں کا پروگرام دور تک آواز جا رہی ہے، سب جانتے ہیں صاحب القادر صاحب قبلہ کے گھر پروگرام ان کے والد صاحب کے 10ویں کی فاتحہ میں۔ برا نہ مانے ایک جملہ کہہ دوں، اسی گھر پر کوئی شادی کا پروگرام ہوتا، خدا نہ کرے کسی کے گھر پر بھی شادی کا پروگرام ہو، اس میں ناچنا گانا رکھ لے، گھر کا دروازہ بند کر دے، 1-2 بیگھے کی اس کی حویلی ہو، گھر ہو، چھوٹا سا گھر نہیں بڑا گھر ہو، وہ لوگ جو 80 سال کے پکے چھوارا ہونے تیار ہیں وہ بھی 2-4 گھنٹے کو حاضری دینے چلے جائیں۔ جوان مولانا شمیم صاحب بوڑھے دیکھا ہے میں نے، 90% مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ ہمیں کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیاست کے پیچھے پڑ گئے، موڈے کی محبت کے پیچھے پڑ گئے۔ ہمیں وہ دن یاد ہے 3 سال ہوئے گاؤں باسپور میں پروگرام تھا، رام لیلا چل رہا تھا، آج 1 گھنٹے تک میں قیامت پر سنتا رہا 551 روپے محمد نبی، 1051 روپے اسلام نبی، 1551 روپے شمس الدین، 2051 روپے فلانے صاحب، سارے کے سارے مسلمانوں کے اعلان ہو رہے ہیں۔ قوم مسلم کا حال دیکھے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔
ہم پریشان کیوں ہیں؟ کہ کبھی غور کیا پریشان کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت میں بدلنے کا احساس پہلے خود نہ ہو۔ کیا مطلب یہ کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ اگر ہم کسی سے کہیں نماز کی پابندی کرو، 5 وقت نماز پڑھو، تو کہتے ہیں مولانا پڑھتے تو ہے، کبھی کبھی فجر بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا شیطان نے سلا دیا، آنکھ نہ کھلی، سو گئے۔ ہم نے کہا پیارے تو نے ابھی شیطان کو پہچانا نہیں، شیطان کہیں چھڑواتا ہے تو کہیں پڑواتا ہے، یہ کیا بات؟ صرف چھڑواتا ہی نہیں، یہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اگر اس میں اپنا فائدہ ہوتا ہے اس کا، اور اس کو یہ دیکھتا ہے اگر میرا فائدہ پڑوانے میں ہے تو پڑوا بھی دیتا ہے۔ ایک نیک ماں ہے، توجہ ہے آپ کو؟ نہیں تو نہیں ہے، سنیں گے نا؟ ایک نیک ماں، اس کا ایک بیٹا، جب بیٹا ہوشیار ہوا تو ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھنے جایا کرو، اب تم ہوشیار ہو گئے۔ کہا جان نماز پڑھنے کے لیے کیا تیاریاں کرنی پڑتی ہے؟ بولے بیٹا وہ ہم سب بتا دیں گے، تم ارادہ کرو، نیت کرو کہ آج سے ہم نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے امی جان، ہم نے نیت کر لی، بالکل پختہ ارادہ کر لیا، کیا کرنا ہے؟ ماں نے نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، وضو کرایا، کہا جاؤ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے، سامنے مسجد ہے بیٹا، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ بیٹا گیا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مسجد میں جانے سے پہلے ایک نالا پڑتا ہے، گہرا نالا ہے، یہ بچہ ہے، اس نالے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں جو مسجد میں پہنچا سکے۔ بچہ نالے کے کنارے کھڑا ہوا، سوچا ماں کا حکم ہے بیٹا مسجد میں پڑھ کے آنا، نالا گہرا چوڑا کیسے پار کروں؟ جیسے ہی چھلانگ لگائی نالے میں گر گیا، سارے کپڑے خراب ہو گئے، پانی میں بھیگ کر روتا ہوا گھر آیا۔ امی جان تم نے بھیجا تھا نماز پڑھنے کے لیے، نالے میں گر گیا، آج سے نہ جاؤں گا اس لیے کہ کپڑے خراب ہو گئے۔ نیک ماں اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹا سن لے، ابھی تو ایک دفعہ گر کے آیا ہے، قسم خدا کی اگر تو 1000 مرتبہ گر کر کے آئے گا، تیری ماں تجھ کو 1000 مرتبہ مسجد کا دولہا بنا کر بھیجے گی نماز پڑھنے کی۔ اگر آج کل کی ماں ہوتی سینے سے لگا کر بٹھاتی، مولانا شبیر مت جانا بیٹا، ٹھنڈ لگ جائے گی، سردی کا موسم، اب نہ بھیجوں گے اپنے لال کو، کپڑے بھیگ جائیں گے، بار بار ٹھنڈ لگ جائے گی، نمونیا ہو جائے گا۔ دوبارہ نلایا، کپڑے پہنائے، وضو کرایا، جاؤ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے۔ نالے پر پہنچا، وہ نالا یاد آ گیا، یہ وہی نالا ہے جس میں ابھی ابھی گر کر گیا ہوں۔ اب کیا کرنا؟ ابھی تو گرے تھے۔ بیٹا ہو تو ایسا، سرکار نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی آغوش، ماں کی گود، ماں بچے کو جیسا سبق سکھائے گی بچہ ویسا ہی بنے۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے صاحب القادری صاحب ملا پورے ہندوستان میں چمک رہے، اور جنہوں نے دیکھا ان کی نگاہوں میں تو چمک ہی رہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی نگاہوں میں بھی چمک رہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ وہی جب ہم احمد آباد گئے، جب ہم ادھر سے چلے تو پھولوں کو پھول آنا شروع ہوئے، پھولوں کو پھول آنا شروع ہوئے۔ صاحب کے بولے حضرت آپ کون سی ٹرین سے؟ تو ہمارا واپسی میں راجدھانی سے ٹکٹ تھا۔ بولے کون سے ڈبے میں آپ کی سیٹ؟ بولے فلاں ڈبے میں۔ اب ٹرین رکتی ہے وہاں 2 منٹ۔ اب جب وہاں ہم پہنچے مولانا شبیر صاحب، تو ایک صاحب ڈبے کے سامنے، اسی ڈبے کے سامنے کھڑے ہوئے انتظار کرے، یہ زبردست تھیلا کھول کے تحائف سے بھرا ہوا صاحب صاحب کو لا کر کے دیا۔ دیکھا نہیں؟ آپ کہوگے کیا کوئی اپنا ہوگا؟ تو اپنا بھی نہیں، غیر مسلم، غیر مسلم، غیر مسلم
اتنا متاثر ہوا ملاقات کر کے، مجھے خود حیرت تھی. آپ اپنا مقام کم نہ سمجھے، اپنا مرتبہ کم نہ سمجھے. اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو کہیں کے جنٹل مین نہیں، آپ کا مقام بھی کوئی کم نہیں. اسلام پھیلانے میں جہاں علماء، خطباء، شورا، اولیاء کرام، صالحین، تابعین، سب کا رول ہے، سب کا حق ہے، سب کی محنتیں ہیں، تو کہیں کہیں آپ کی بھی محنتیں بھی کم نہیں ہے. اس لیے آپ کی محنتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے. شرط یہ ہے کہ سنی علماء کی صحبت اختیار کر کے بیٹھا کر. اس پر میں آپ کو ایک بالکل صحیح اور ثبوت کے ساتھ ایک مثال سناؤں گا کہ آپ اپنا مقام کم نہ سمجھے. بچہ دوبارہ گیا نالے پہ جا کر کے کھڑا ہو گیا. آپ کیا کرنا ہے؟ وہی نالا جس میں اب یہ بھی گر کر کے گیا تھا. لیکن ماں کی نصیحت یاد ہے، بیٹا مسجد میں جاؤ، نماز پڑھ کے آؤ. ایک بار نہیں، اگر 1000 مرتبہ گرو گے، بار بار تمہاری ماں تیار کر کے بھیجے گی. عزیزان گرامی، پھر دل جمی کے ساتھ چھلانگ لگائی، لیکن بچہ ہی تو ٹھہرا نالے میں گر گیا. پھر کپڑے خراب ہو گئے، روتا ہوا گھر آیا. امی جان بار بار بھیجتی ہو، پھر گر گیا. آخر کار تم بھی کپڑے دھوتے دھوتے پریشان ہو جاؤ گی، اب لے جاؤ گا. کہا بیٹا یہ جملہ دوبارہ مت بولنا، 1000 مرتبہ گرے گا تو تیری ماں 1000 مرتبہ تجھے دولہا بنا کر کے بھیجے گی، مسجد میں نماز پڑھ لے گی. پھر لایا، کپڑے پہنائے، پھر بھیجا، جاؤ بیٹا نماز پڑھ لے. ابھی نالے پر جا کر کھڑا ہی ہوا تھا، سوچ رہا تھا کیسے پار کروں. اتنے میں کوئی پیچھے سے آیا، ہاتھ پکڑا، نالا پار کرا دیا. جاؤ بیٹا یہ ہے مسجد، نماز پڑھ لو جا کر کے. بچہ بڑا سمجھدار ہے، نالا پار کیا. آئیے سب آ گئے. آئیے آئیے قاضی صاحب تشریف لائیں. یہ دیکھیے آواز پہنچی ہوگی کانوں میں. ذاکر حمید پوری بول رہا ہے. یہ محبت ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. دو شعر پڑھ لیجیے. جا کیا پروگرام تھا آپ لوگوں کا؟ چل کر بولیے سبحان اللہ. کہ رسول پاک کی رحمت اگر جزدان ہو جائے. ٹائم صاحب کو سامنے پڑھتے ہوئے نا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے. بالکل صحیح. رسول پاک کی رحمت اگر جزدان ہو جائے. بچل کا بولے یا رسول اللہ. رسول پاک کی رسول پاک کی رحمت اگر جزدان ہو جائے تو ہمارے دل کی دھڑکن حافظ قرآن ہو جائے. ہمارے دل کی دھڑکن حافظ قرآن ہو جائے. اچھا امام صاحب قبلہ شعر دے، آپ دعاؤں سے بھی نوازیے، شعر بھی سنیے گا. خصوصی توجہ آپ حضرات کی میں چل کر کہیں سبحان اللہ. یہی حسرت لیے ہر شام سورج ڈوب جاتا ہے. شعر تاریخی شعر ہے. یہی حسرت لیے ہر شام سورج ڈوب جاتا ہے. یہی حسرت لیے یہی حسرت لیے ہر شام سورج ڈوب جاتا ہے کہ نبی کے
سر کے نیچے پھر علی کی ران ہو جائے. اچھا ماشاء یہی حسرت لیے ہر شام سورج ڈوب جاتا ہے. نبی کے سر کے نیچے پھر علی کی ران ہو جائے. رسول پاک کی رحمت اگر جزدان ہو جائے. ہمارے دل کی دھڑکن حافظ قرآن ہو جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اماں نے بھیجا تیسری مرتبہ نماز ادا کرنے کے لیے. جاؤ بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. بیٹا نالے کے کنارے آیا. سوچ رہا ہے یہ وہی نالا ہے جس میں 2 مرتبہ گر کر کے گیا ہو. اس سے پہلے کہ وہ چھلانگ لگاتا نالا پار کرتا پیچھے سے کوئی آیا. آنے کے بعد میں ہاتھ پکڑا نالا پار کرا دیا. اب بچہ 2-4 قدم چلا اور چلنے کے بعد میں اس نے پیچھے کو مڑ کر کے دیکھا تو جس نے نالا پار کرایا تھا وہ واپس جا رہا ہے. لڑکے نے کہا بھائی بات تو سنو, آپ کون ہو جو مجھے نماز پڑھنے کے لیے بھیج کر کے واپس جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ مت پوچھو, کہا جب تک پوچھ نہ لوں گا دل کو قرار نہیں آئے گا. یہ بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے کہا بیٹا مت پوچھو بہتری سی نے. کہا بتانا ضروری ہے. اس نے کہا بیٹا مجھے کہتے ہیں شیطان. میں شیطان ہوں جو کہ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بھیج کر کے واپس جا رہا ہوں. بچے نے کہا ارے ظالم تو نمازیں چھڑواتا ہے, پڑھوانے کب سے لگا, ذرا یہ تو بتا دے, تیرا کام نمازیں چھڑوانا ہے. تو اس نے کہا کہیں چھڑواتا ہوں اور کہیں پڑھواتا ہوں, جہاں اپنا فائدہ دیکھتا ہوں وہی کام کیا کرتا ہوں. کہیں پڑھوانے میں فائدہ کہیں چھڑوانے میں. کہا مطلب؟ بولے مطلب یہ تیری ماں نے تجھ کو پہلی مرتبہ بھیجا تھا نہلا دھلا کر مسجد میں نماز پڑھ لے. کہا ہاں بھیجا. بولے تو نالے میں گرا؟ بولے گرا. کپڑے خراب ہوئے, رویا, اتنا رویا اتنا رویا. تیرے رونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے رونے کے بدلے میں تیرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اچھا ایک بتائیے, نماز پڑھنے بچہ جا رہا تھا, گناہ ماں باپ کے ہوئے. ذرا غور تو کریں, سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی لیے حکم یہ ہے جب تم نماز پڑھ کے دعائیں مانگا کرو تو ڈائریکٹ اپنے لیے نہیں, بہتر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے مانگو, اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگو, اپنے رشتے داروں کے لیے مانگو. جب تم ان کے لیے مانگو گے تو قسم خدا کی تمہارا تو خود بخود فائدہ ہو جائے گا. بالکل سچ ہے. ان علماء کرام سے پوچھو, تمہارا تو خود بخود فائدہ ہو جائے گا. اور تم گلی کوچوں میں یہ گانا گاتے رہو, یا اللہ تو مجھے عزت دے دے, یا اللہ تو مجھے عزت دے دے, یا اللہ تو مجھے عزت دے دے. دوسروں کی عزت کرنا تم نے سیکھی نہیں تو تمہاری کوئی نہیں کرا. پہلے تمہیں دوسروں کی عزت کرنا پڑے گی, تمہاری خود بخود ہو جائے گی. اپنے والدین, اپنے گھر والوں, اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا مانگا کرو, اپنے رشتے داروں کے لیے دعا مانگا کرو, تمہارا انہیں کی دعا مانگنے میں فائدہ ہو جائے گا. شیطان نے کہا جب تو دوسری مرتبہ گیا نماز پڑھنے کے لیے, پھر نالے میں گرا, وہ رہا گرا, اتنا رویا, پہلے سے بھی زیادہ رویا. اللہ تعالیٰ کو تیرے رونے پر ترس آ گیا. پروردگار عالم نے تیرے رونے کے بدلے میں تیرے تمام گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب میں تیسری مرتبہ جب تیری ماں نے بھیجا نماز پڑھنے کے لیے تو میں نے سوچا کہ پہلی مرتبہ گرا تھا تو ماں باپ کے گناہ معاف ہوئے, دوسری مرتبہ گرا تمام گھر والوں کے گناہ معاف ہوئے. ایسا نہ ہو پھر نالے میں گر جائے, پھر رونے لگے, اللہ تعالیٰ کو پھر رونے پر تیرے ترس آ جائے, وقت کتنے کے گناہوں کو معاف فرما دے. لہٰذا میں اس لیے جلدی آیا کہ اب کسی کا فائدہ نہ ہو. حضرات سوچو, سمجھا کرو, جلسہ کہیں ہوا کرے
اس کو ضرور سنا کرو، اس لیے کہ یہ جلسہ ہی نہیں، یہ ایک رات کا مدرسہ بھی ہوتا ہے۔ یہ صرف جلسہ ہی نہیں، اس کا دوسرا نام ایک رات کا مدرسہ بھی ہے۔ مقرر شاید اپنے انداز میں تمہیں پڑھاتا ہے، اور یہ وہ پڑھائی، وہ مدرسہ ہے۔ مدرسے میں بیٹھ کر کے مدرس کبھی کبھی اس پیغام کو اپنے شاگردوں کو ایک سال میں پہنچاتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ کی توفیق سے وہی پیغام مقرر کی زبانی 1 گھنٹے میں قوم کو پہنچاتا ہے، اللہ کی توفیق سے۔ تو کترایا مت کرو، مت بھاگا کرو، تھوڑی دیر سنا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ بات دور چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کے موت کی چیز کا نام رکھا گیا۔ اب آئیے ذرا تھوڑی دیر اس پر بات کر لیں، بات آ گئی تھی تو بیان کر دی گئی۔ آج ہم اور آپ کا حال یہ ہے، سالوں کی تیاری۔ عزیزان گرامی موت سے غافل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر بھی وہاں موجود، حضرت عمر بھی وہاں موجود، حضرت عثمان غنی موجود ہے، حضرت مولا علی موجود ہے۔ میرے سرکار فرماتے اے ابوبکر صدیق، تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا قریب جانتا ہوں، اتنا قریب جانتا ہوں کہ جب نماز فجر پڑھتا ہوں، یہ سوچ کر کے پڑھتا ہوں ظہر پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عمر کہاں ہو؟ عرض کیا کہاں حاضر ہو؟ میرے سرکار فرماتے تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں موت کو اتنا قریب جانتا ہوں جب نماز ظہر پڑھتا ہوں، یہ سوچ کر پڑھتا ہوں اثر پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ بھی جانتے ہو بات کس کی چل رہی؟ پہلے یہ بھی سمجھ لیں ہم اور آپ کی حقیقت کیا ہے۔ سرکار فرماتے عثمان غنی کہاں ہے؟ عرض کیا کہا حاضر ہو؟ میرے سرکار فرماتے ہیں تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں موت کو اتنا قریب جانتا ہوں کہ جب نماز عصر پڑھتا ہوں یہ سوچ کر پڑھتا ہوں مغرب پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ علی کہاں ہو؟ عرض کیا کہا حاضر ہو؟ میرے سرکار فرماتے ہیں علی ذرا بتاؤ تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ اور ذرا پہلے یہ سمجھ لے علی کون ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کی پاور کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا شہر ہو، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس علی سے فرما رہے ہیں آقا اے علی تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو۔ علی کی بات آ جاتی ہے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ گھنٹوں علی پر ہی ذکر کیا جائے۔ خانہ کعبہ کے سارے بتوں کو توڑ دیا سرکار نے، ایک بت رہ گیا۔ آقا فرماتے ہیں علی ہم نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک رہ گیا جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایک کام کرو علی تم ہمارے کانے پر سوار ہو جاؤ اور اس بت کو توڑ دو۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ علی سے۔ کون؟ پیغمبر اعظم۔ تم ہمارے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا والے کیا کہیں گے؟ علی سرکار کے کاندھوں پر سوار ہوئے۔ آقا ایک کام کیجیے آج میرے کاندھوں پر سوار ہو جائے اور آپ کو یا رسول اللہ یہاں فرما رہے ہیں میرا ہاتھ میں پہنچ رہا ہے، وہاں چودھری کے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تھا، چاند کو تو ٹکڑے کر دیا۔ یہاں فرما رہے میرا ہاتھ نہیں پہنچا، اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت کیا تھی؟ مصلحت کیا تھی؟ علی کے بارے میں تمام کمالات کے بارے میں سرکار کو دنیا کو بتانا تھا۔
ایک دن وہ بھی آیا تھا کہ جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے، سرکار مسجد نبوی سے تشریف لا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ صحابہ کرام ہیں، علی بھی ہے۔ سرکار اپنی بیٹی کے گھر گئے، جانے کے بعد میں امام حسین کو آغوش سے محبت میں لیا، دائیں کان میں اذان پڑی، بائیں کان میں تکبیر پڑی، باہر آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے نواسے کی زیارت کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کتنے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد میں علی کہتے ہیں آقا اجازت ہو تو میں بھی اندر چلا جاؤں۔ نبی کا مقام دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھنے نبی کی اجازت لے رہے ہیں۔ علی آقا میں اندر جاؤں، فرمایا جاؤ۔ علی اندر گئے، جا کر کے امام حسین کو گود میں لیا، پیار کیا، واپس آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے علی آپ نے اندر کیا دیکھا؟ علی کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آسمان سے 1,40,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ دیکھیں، آپ کی سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا گا، ویسے یہاں کہاں کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ سرکار نے تعداد نہ بتائی، سرکار نے صرف اتنا فرمایا میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتے آئے ہیں، یہ نہیں بتایا کتنے آئے۔ لیکن علی کہتے ہیں کہ 1,40,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، اگر ہوتا تو تعداد بتا دیتے، نبی نے تعداد نہ بتائی، علی نے تعداد بتا دی۔ نبی نے تعداد اس لیے نہ بتائی تھی کہ نبی کو اپنے علی کے بارے میں بتانا تھا کہ علی کا علم یہ ہے اور ان کی طاقت اور پاور یہ ہے۔ اگر نبی تعداد بتاتے تو پھر علی نہ بتاتے، جب علی نہ بتاتے تو دنیا والوں کو علی کی طاقت اور پاور کا پتہ کیسے چلتا، علم کا پتہ کیسے چلتا؟ علی کہتے ہیں آقا آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں۔ نبی فرماتے ہیں علی تم شیر خدا ہو یہ ٹھیک ہے، فاتح خیبر ہو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اے علی تم نبوت کا بوجھ نہ سنبھال سکو گے، لہذا میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ علی نبی کے کاندھوں پر سوار ہوتے جیسے نبی کھڑے ہوئے، میرے سرکار پوچھتے ہیں علی کہاں تک پہنچ گئے؟ علی کہتے ہیں آقا آپ پوچھ رہے ہو کہاں تک پہنچ گیا، قسم ربے ہی جلال کی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وقت اتنی اونچائی پر ہوں، اگر میں چاہوں تو عرش اعظم کا پایا پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ حضرات علی سرکار کے کاندھوں پر ایک مرتبہ سوار ہو تو عرش اعظم کو چھونے کی صلاحیت رکھے، اور علی کا شہزادہ جو سرکار کے کاندھوں پر بار بار سوار ہوا ہو اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جس کو ہم اور آپ سید الشہداء آزار کربلا بلا کرتے ہیں۔ امام حسین ابھی جوان میں 56 سال کے نہیں 40 روز کے۔ آپ کی امی جان فاطمہ الزہرا چادر تطہیر میں لپیٹنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں جاتی ہے، راستے میں اچانک سے باتیں کرنے لگی، بیٹا حسین میرے لال تم جانتے ہو اپنی امی کا حال، تمہاری امی جب رات کو نماز عشاء پڑھ کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھتی ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، مگر تمہاری امی کا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ فاطمہ نے اتنا کہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حسین سن رہے تھے؟ کیا حسین جواب دیتے؟ تاریخ بتاتی ہے حسین نے سنا بھی تھا، حسین نے جواب بھی دیا۔
کیا جواب دیا؟ کبھی ہمارا بھی بچپن تھا، آپ کا بھی بچپن ہوگا، ہمارے بھی بچے ہیں. ہم نے اپنے بڑوں کی بات کو سمجھا. امام حسین کو 40 لوگ کہے بات کو سنا، جواب بھی دیا. کب دیا؟ جواب کی امی جان نے یہ کہا میرے لال تمہاری امی کا آج تک دوسرا سجدہ کرنے کا نمبر نہیں آتا، اور آپ ختم ہو جاتے میرے لال ایک ہی سجدہ رہ جاتا ہے. اگر آج دنیا کی کوئی عورت ایک سجدے والی نماز پڑھے، ہمارے امام صاحب قبلہ کہیں گے نماز نہ ہوئی، مولانا شمیم کہیں گے نماز ہوئی ہی نہیں، قاری ماہر کہیں گے نماز ہوئی ہی نہیں. لیکن ہے کوئی جو فاطمہ کے سجدے پر فتویٰ لگائے؟ فاطمہ تمہارا ایک سجدہ ہوا نماز نہیں ہوئی؟ کسی میں ہے ہمت؟ جب آپ نے اتنا کہا خاتون جنت نے تو چادر تطہیر ہوئی. فاطمہ کہتی ہے میں نے فوراً چادر کو کھول کر کے دیکھا کہیں میرے لال کو کوئی تکلیف تو نہ ہو گئی، کوئی پریشانی تو نہ ہو گئی. فاطمہ کہتی ہے میں نے چادر کھول کر دیکھا میرے بیٹے کے لب ہل رہے تھے، گویا حسین کو بول رہے تھے. فاطمہ کہتی ہے میں نے حسین کے لبوں پر کان لگا کر کے سنا، میرا لال کہہ رہا تھا امی جان فکر نہ کرو میں نے سن لیا ہے کہ میرے لال ایک ہی سجدہ رہ جاتا ہے، دوسرے کرنے کا نمبر نہیں آتا. امی جان میں نے سن لیا، میں وعدہ کرتا ہوں اگر وقت آیا تو انشاءاللہ تمہارے سجدے کی جوڑ تمہارا بیٹا حسین ہی لگا کر کے جائے گا. تمہارے سجدے کی جوڑ تمہارا بیٹا حسین ہی لگا کر کے جائے گا. وہ وقت آ گیا مختصر آخر میں چلے، ٹائم کافی ہو گئے 11:55 ہو گئے، گویا مجھے 55 منٹ ہو گئے بولتے ہوئے. آپ کو ایسا لگا کہ 55 منٹ ہو گئے؟ بتائیے صحیح بتا نہیں لگا؟ کیوں کہ آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں، بہت محبت سے سن رہے ہیں نا. اور محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. اور آپ نے بھی حق ادا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ 11 بجے کے بعد بھی ارے آنکھیں نہ بند ہو سکی، 11 بجے کے بعد بھی آنکھیں نہ بند ہو سکی. کیوں؟ ارے کیونکہ رسول پاک کے ارے آنے کا انتظار ہے. کیونکہ رسول پاک کے ارے آنے کا انتظار ہے. میرے رسول پاک کا کتنا حسین مزار ہے. الموسم اگرچہ کوئی ہو رہتی بہار ہے. برادران ملت اسلامیہ حسین کہتے ہم نے جان فکر نہ کرو، اگر وقت آئے تو تمہارے سجدے کی جوڑ تمہارا بیٹا حسین ہی لگا کر
کے جائے گا. مولا کہا کہ غیور مسلمانوں، دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، اب وہ وقت آ گیا بس محمد ہے تاجدار کربلا، سید الشہداء، عزیزان گرامی میدان کارزار میں ساری شہادتوں کے بعد اب اپنے آپ آخر میں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. گھوڑے کو ایک لگانے ہی والے ہیں، اتنے میں سے خیمے سے ایک آواز آئی، بھائی جان گھوڑا روک لو، بھائی جان گھوڑا روک لو. کس کی آواز ہے؟ آواز دینے والا کون ہے؟ یہ آپ کی بہن سیدہ زینب ہے. کہا بہن اب کیا کسی اور امتحان میں ڈالنا چاہتی ہو؟ کہا بھائی کوئی امتحان نہیں. کہا روکا کیوں؟ بولے اس لیے روکا علی اکبر چلے گئے، پانی کا سوال نہ کیا. عاصم کی جوانی اٹھ گئی، پانی کا سوال نہ کیا. لاڈلی سکینہ پیاسی تڑپ رہی ہے، پانی کا سوال نہ کیا. امام زین العابدین بخار کی حالت میں ہے، پانی کا سوال نہ کیا. لیکن میرا چھوٹا بھتیجا ہے، علی اصغر ہے، ننھی عمر ہے، اس کی خشک زبان دیکھی نہیں جاتی، جب زبان باہر کو کرتا ہے خشکی کے کانٹے نظر آ جاتے ہیں. بھائی جاؤ میرے بھتیجے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا سوال کر لو. لفظ سوال آپ نے سنا، رونے لگے. بہن زینب جس کا نانا حوض کوثر کا مالک ہو، ان ظالموں کے سامنے جا کر کے پانی کا سوال کرے. ہم تو سخی ابن سخی ہے. جب اتنا کہا سیدہ زینب نے یہ جملہ کیچ کر لیا، کہا بھائی سچ ہے آپ سخی ابن سخی ہو، تبھی تو آپ کی بہن آپ کی بارگاہ میں یہ سوال لے کر کے آئی ہے. جاؤ میرے بھتیجے کو پانی پلا کر کے لے آؤ. تاریخ بتاتی ہے آپ نے علی اصغر کو گود میں لیا، ابھی ظالموں کے سامنے پہنچے بھی نہیں ہے. اتنے میں ایک آواز آئی، حسین کا ایک بچہ زندہ نہ جانے پائے. اس آواز کے ساتھ ایک تیر آیا، امام عالی مقام کے بازو میں چھیدا، علی اصغر کے حلقوں میں نازنین میں چھیدا. خون کی فوار چھوٹی، آپ نے وہ خون اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تھا. آسمان رونے لگا، حسین اسے میری طرف مت پھینکنا ورنہ تا قیامت میرے اوپر سے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں جائے گا. زمین پر پھینکنا چاہا تھا، زمین رونے لگی، حسین میری طرف مت پھینکنا ورنہ تا قیامت ایک سبزہ تک میرے اوپر نہیں اڑے گا. تاریخ بتاتی ہے آپ نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا. رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو شیء قدیر ہے، ہر منفی شے پر قادر ہے، تو جانتا ہے. میں نے اپنے نانا جان کی امت کی خاطر اپنے 6 مہینے کے بچے کی قربانی کو بھی پیش کر دیا ہے. لے کر کے چلے ہیں تو کسی عاشق نے کہا مقام صبر پر شبیر کا ثانی نہیں کوئی، کہ جب خیمے کے در پر لاشے اصغر اٹھا لائے. مسوع عرش دیکھا سر جھکایا اور فرمایا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میرا ہے. علی اصغر کو خیمے میں لٹایا. اتنے میں سیدہ زینب آ گئی. کہا بھائی جان کیا میرے بھتیجے کو پانی پلا لائے ہو؟ کیا میرے بھتیجے نے پانی پی لیا؟ ابھی زینب یہ سوال کر رہی ہے. کسی نے اسی موقع پر کہا ہے جو زینب نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے تو شبیر بولے ابھی سو گیا ہے. جو زینب نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے تو شبیر بولے ابھی سو گیا ہے. اسے مت جگانا، اسے مت رلانا، یہ پی کر کوثر کا جام آ رہا ہے. اسے مت جگانا، اسے مت رلانا،
یہ پی کر کے کوثر کا جام رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اب آپ گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کارزار میں پہنچے، اتنے یزیدیوں کو باعث جہنم کر دیا، جس میں مبارک پر اب 72 زخم آنے کے قریب ہیں، ابھی 78 زخم آئے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اچانک چاروں طرف سے یزیدی تھرانے لگے، آوازیں آنے لگی حسین تلوار کو روک لو، حسین تلوار کو روک لو۔ میرے امام نے فرمایا ظالمو، جس کی تلوار کو شہر والوں کا پیار نہ روک سکا تم کیا روک سکتے ہو؟ جس کی تلوار کو عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے تم کیا روک سکتے ہو؟ جس کی تلوار کو لاڈلی سکینہ کی پیاس نہ روک سکی تم کیا روک سکتے ہو؟ اچانک چلتے چلتے یہ تلوار رک گئی، اس لیے کہ حسین کے جسم اتھر پر 72 زخم آ چکے ہیں۔ اب وہ وقت قریب ہے جو اپنی امی جان سے وعدہ کیا تھا، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں، اب آپ نے آخری سجدہ ادا کرنے کے لیے اپنے جسم اتھر کو موڑنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے عالم تصور میں سوال کیا آقا حسین، انسان نماز پڑھے، نماز کی حالت میں قیام کرنا بھی عبادت ہے، نماز کی حالت میں رکوع میں جانا بھی عبادت ہے، نماز کی حالت میں قاعدے میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، نماز کی حالت میں سلام پھیرنا بھی عبادت ہے، نماز کی حالت میں قاعدے میں بیٹھنا عبادت۔ مگر آقا حسین آپ سجدے کے لیے ہی سر کو کیوں موڑ رہے تھے؟ جواب میں آئے لوگوں سن لو، انسان نماز پڑھے، نماز کی حالت میں قیام کرے، جسم کی حالت لفظ محمد نہیں بنے گی، رکوع کرے جسم کی حالت لفظ محمد نہیں بنے گی، قاعدے میں بیٹھے جسم کی حالت لفظ محمد نہیں بنے گی، مگر جب سجدہ کرتا ہے جسم کی حالت لفظ محمد بن جاتی ہے۔ اور حسین کی یہی تمنا تھی، تلاوت ہو قرآن پاک کی، سجدے میں سرخم ہو اور محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے۔ میرے امام پاک میں تاجدار کربلا سید الشہداء امام حسین نے سر کو سجدے میں رکھا تھا، اپنی امی جان فاطمہ الزہرا سے کہا تھا امی جان یاد کرو وہ بھائی تمہارے لال نے کبھی وعدہ کیا تھا امی جان، اگر وقت آیا تو تمہارے سجدے کی جوڑ تمہارا بیٹا حسین ہی لگا کر کے جائے گا۔ اے امی جان دیکھ لو تمہارا لال اب اپنے سر کو سجدے میں رکھ رہا ہے، اب اس کو سجدے میں جاتے ہوئے وہ دنیا دیکھے گی، مگر ہم سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا۔ ادھر فاطمہ کا ایک سجدہ، ادھر حسین کا ایک۔ شاعر نے کبھی تو کہا کہ سجدے اور نے کیے تیرا نیا انداز ہے، سجدے اور نے کیے تیرا نیا انداز ہے، اور تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ کتنی دور چلی گئی بات، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم اور آپ کے بھی بچے، ہم بھی پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے، آپ بھی پیار کرتے ہو اپنی اولاد سے، یہ انسان کی فطرت ہے، سبھی کرتے ہیں، کوئی نئی بات ہے۔ کہ میں بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ہم اور آپ کیوں اتنا پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے؟ اہل علم کو چھوڑ کر پوچھ رہا ہوں، اگر ہمت ہے تو جواب دو، دے سکو؟ جواب بہت آسان ہے، بہت آسان۔ آپ کہو گے مولانا اس لیے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے تاکہ ایک دن ہماری اولاد جوان ہوگی، ہم بوڑھے ہوں گے تو ہماری اولاد ہم سے محبت کرے، یہی جواب ہوگا نا؟ لیکن پیارے، ان علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لے کر ایک بات کہہ دوں، ہر ایک چیز کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اولاد کا مقام اپنی جگہ، ماں باپ کا مقام اپنی جگہ۔ ہماری اولاد ہم سے اس وقت محبت کرے گی جب ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں گے، اور اگر ہم اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کریں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں ہماری اولاد ہم سے محبت نہیں کرے گی، وہ اپنی اولاد سے محبت کرے گی۔ بدلا ہے۔
نہیں چھوڑیں گے. پکڑا نہیں گا تو چھوڑو گے کہاں سے؟ قوم مسلم کا حال یہ ہو چکا، حال زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. کون کون سے پہلو کو کہا جائے؟ ابھی 1 مہینہ پہلے میں ایک گاؤں ہے سلطان پور رتو پورہ کی طرف، وہاں 10ویں میں گیا صاحب صاحب. میں نے جلسے والوں سے کہا تھوڑا لیٹ پہنچوں گا. آج والا کہ لیٹ نہیں آیا تھا، وہاں بھائی کو بھی ناراض ہو رہے تھے، یار تم لیٹ آئے ہو. میں نے کہا بھیا ایک دفعہ میں شرکت کرنے چلا گیا تھا اس لیے تھوڑی تاخیر ہو. وہاں میں نے جلسے والوں سے کہا تھوڑا لیٹ پہنچوں گا. بولے حضرت کوئی بات نہیں، آپ کی تقریر 10 کے بعد ہی ہوگی، بلکہ 11 کے بعد ہوگی، آپ آرام سے آئیے. ہم وہاں پہنچے سلطان پور میں 10:30 بجے. جیسے گاڑی سے اترے مولانا شمیم صاحب تو اعلان ہو رہا تھا کہ اڑد گوشت بچ گئے ہیں، محلے والے آ کر کے لے جائیں. ابے 10واں اڑد چاول بچ گئے ہیں، محلے والے آ کر کے لے جائیں. یقین جانے اس دن کی تقریر میں نے کیا نہ کہا، سنیت کو بدنام کر دیا. کون سنی کہتا ہے تم 10ویں اور 20ویں اور 30ویں اور 40ویں میں باتیں کرو کہ مردوں کی دعوت ہے اور ایک آدمی کی دعوت اور فلانے کی دعوت اور ڈمکے کی دعوت. یہی تو اچھا کیا آپ نے. قانون اپنے گھر سے بنتا ہے، قانون اپنے گھر سے بنتا ہے. یہ بہت اچھا کیا ہمارے صاحب القادری صاحب اور ہمارے تمام بھائیوں نے. نہیں کرنا چاہیے. دعوت خوشی کے وقت ہے، غمی کے وقت نہیں. اس کا سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ صبح کو جب تیجا ہو، 10واں چنے پڑ جائے، ختم شریف ہو، ایک عام اعلان ہو جائے، سارے لوگ کھانا کھا کر جائیں. اس میں چاہے بستی والے ہوں چاہے مہمان ہو، ایک عام اعلان ہو گیا، سارے لوگ کھانا کھا کر جائیں. تو اس اعلان میں بھی اللہ کے حکم سے مسلمان کو آپ جانتے ہو کبھی کبھی تو 300 کلو اڑد صاف ہو جاتا ہے. اس اعلان میں ہماری ماں کا تیجا ہوا، ہماری بستی میں بھی دعوت ہوتی تھی 14 سال پہلے، مردوں کی دعوت. ہم نے دعوت نہیں کی، مگر ہمیں کھٹکا یہ تھا بن کے یار ایسا نہ ہو کہ پبلک مل جائے، معاملہ خراب ہو جائے. تو 40 کلو اڑد پکوائے، اس کے ساتھ 60 کلو گوشت بھی ڈلوائے. 1 گھنٹے میں صاف اور دعوت بھی ہے. 1 گھنٹے میں صاف اور دعوت بھی نہیں. یہ قوم مسلم کا حال ہے. کھانے پینے میں بڑے آگے پیچھے ہو نہ ہو دعوت نہیں. اصالِ ثواب کا طریقہ سمجھو، اصالِ ثواب کا طریقہ سمجھو. مرنے کے بعد سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے. صرف 3 چیزیں ہیں جو کام آئیں گی. نمبر 1 اولاد، نمبر 2 صدقہ جاریہ، نمبر 3 علم نافع. یہ 3 چیزیں ہیں جو کام آئیں گی. مثال کے طور پر مرنے والا کسی ایک اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا گیا، اور وہ حافظ قرآن اگر باعمل ہو، یہ بھی شرط ہے، یہ بھی شرط ہے باعمل ہو. ورنہ اس دور میں حافظ بہت ہے، بہت حافظ ہے. شعبان کا مہینہ آتا تو داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہی رمضان بیتا شوال آیا اور پھر وہیں پہنچ گئے. ایسے بھی اللہ معاف فرمائے. سرکار فرماتے ہیں جب تک وہ بچہ آپ کا قرآن پاک پڑھتا رہے گا، پھر اس کے شاگرد دوسروں کو پڑھائیں گے، پھر اس کے شاگرد تیسروں کو پڑھائیں گے. تمہارے باپ کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا. صدقہ جاریہ کیا چیز ہے؟ مرنے والے کی طرف سے آج آپ مدرسے میں، مسجد میں کوئی ایسی چیز لگوا دیجئے. مسجد میں لوٹے نہ ہو لوٹے رکھوا دو، مسجد میں گرمی کا موسم ہو تو پنکھا لگوا دو. عزیزان کرام، یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک نمازی حضرات اس پنکھے کی ہوا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں گے، تمہارے مرنے والے کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا.
کسی مدرسے میں جاؤ مولانا شمیم سے پوچھو حضرت کیا کوئی بچہ ایسا تو نہیں جس کے باپ غریب ہو، جس کی ماں غریب ہو، گھر سے خانہ، گھر سے گھر والے غریب ہو، اگر کوئی ایسا بچہ ہو اسے گرم لباس لے کر کے دے دیجیے، اس لیے کہ وہ میرا مہمان نہیں، صاحب القادر صاحب قبلہ کا مہمان نہیں، قاری صاحب کا مہمان نہیں، وہ مہمان رسول ہے۔ اب جانتے اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مہمان رسول یعنی طالب علم ایک قبرستان سے ہو کر کے گزر جائے، ایک سورت نہ پڑے، ایک کلمہ نہ پڑے، کچھ نہ پڑے، صرف ہو کر کے گزر جائے، میرے سرکار فرماتے اس قبرستان والوں کے لیے رحمت کے فرشتے 40 روز تک دعائیں